بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کی تفاسیر سے بھی ثابت، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک کی شروحات سے بھی ثابت، کتب فقہ سے بھی ثابت ہے، مذاہب اربعہ سے بھی ثابت، بلکہ علماء نے فرمایا کہ اس پر اجماع ہے، بھینس کی قربانی کے جواز پر اجماع ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں آیت نمبر 34 میں جن جانوروں کی قربانی کے جواز کا فرمایا گیا ان میں لفظ استعمال کیے من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپائے انعام۔ اب انعام میں کون سے جانور شامل ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143 اور 144، اس میں وہ 4 جوڑے بیان کی، یہ انعام ہے۔ آخر میں جو بیان کیا وہ بیان کیا من البقر اثنین، ایک جوڑا گائے اور اس کے نر کا ہے، یعنی بیل اور گائے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر اور کئی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت لیث بن ابی اسلم فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج ثمانیہ، کہ بھینس اور بختی اونٹ بھی انہی 8 جانوروں کے اندر شامل جن کی قربانی جائز ہے۔ اب تفاسیر یہ کہہ رہی ہے، مفسرین زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھینس شامل ہے یا نہیں اس لفظ کے اندر۔ حدیث پاک میں سنن نبی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن سبعۃ، گائے 7 کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے۔ البقرہ کا لفظ آیا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی لغات بتائیں گی، بڑی مشہور پرانی لغت لسان العرب اور تاج العروض اور المعجم الوسیط کے اندر موجود ہے، والجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، وہ گائے کی جنس میں شامل، وہ لفظ بقر ہو یا لفظ بقرۃ البقرۃ ہو، اس کے اندر بھینسا اور بھینس شامل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، مسند الفردوس کے اندر موجود ہے، اور یہی روایت علامہ مناوی نے بھی نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں الجاموس عن سبعۃ، کہ جاموس بھینس قربانی میں 7 کی طرف سے خاصی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح مذاہب اربعہ کو اگر دیکھیں، المدونہ امام مالک کی، اس میں نہ صرف امام مالک کا قول لکھا ہے بلکہ سفیان ثوری کا قول بھی لکھا ہو، قال سفیان و مالک، سفیان ثوری اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ان الجوامیس من البقر، جو بھینس ہے یہ بقرہ کے اندر شامل ہے، ان کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے، ان کے مسائل پر مشتمل کتاب ہے مسائل امام احمد بن حنبل، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے، بھینس بقرہ کے اندر شامل ہے۔ امام نووی شافعی، ان کی کتاب المجموع ہے شرح المہذب، اس کے اندر موجود ہے کہ بھینس جو ہے یہ البقرہ کے اندر شامل ہے، بھینس کی قربانی درست ہے، جاموس کی قربانی درست ہے۔ بلکہ جو اجماع کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی جن میں اجماع بیان کیا گیا، ایک اجماع کی کتاب ہے ابن منذر کی، یہ اجماع کے موضوع پر لکھی گئی کہ جو اجماعی مسائل ہے اس کے اندر بیان ہوئی، اس کتاب کا نام بھی الاجماع۔ اس کے اندر امام ابو بکر محمد بن المنذر فرماتے ہیں اجمعوا، علماء کا اجماع ہے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ جو جاموس ہے، جو بھینس ہے، وہ بقرہ کے اندر شامل ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ حنبلی المغنی ان کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی اجماع نقل کیا، فرماتے ہیں تمام اہل علم کا اس بارے میں اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے، کسی کا اس میں اختلاف مروی نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر ہم اوپر سے آتے ہیں قرآن پاک سے ثابت، اس کی تفاسیر سے ثابت، حدیث پاک سے ثابت، حدیث پاک میں بقرہ کا لفظ آیا، لغات سے ثابت، لسان العرب، تاج العروض، اچھا مولا علی سے ثابت، امام حسن بصری تابعی سے ثابت، اچھا اسی طرح اجماع سے ثابت۔ اجماع پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، چاروں مذاہب میں، چاہے اناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافیہ ہوں، حنابلہ ہوں، سب کے نزدیک بھینس کی قربانی درست ہے۔ تو پوری امت کا گویا کہ اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ تو اب بھی اس اجماع کے خلاف کوئی اگر راہ اختیار کرتا ہے تو وہ خرق اجماع کرنے والا ہے، اجماع سے ہٹنے والا ہے اور مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔